کن سے پہلے کون تھا اے لامکاں، تو ہی تو تھا، کچھ نہ تھا باقی نشاں لیکن عیاں تو ہی تو تھا، بحر غم میں نوح علیہ السلام کا بھی تو ہی شریک غم ہوا، نا خدا کشتی ان کی ہر زمان تو ہی تو تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو ہم بے شمار تاریخی سچے اسلامی واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن آج کا یہ واقعہ آپ سب کی معلومات میں مزید اضافہ کرے گا، کیونکہ مس مت کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو، بیل کو اس کے ساتھ ہی دبائیے، میرے ایف بی آفیشیل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں، اور یہ واقعہ ضرور شیئر کر کے صدقہ جاری کے اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایران کے شہر بستام سے تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام میں سے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے زندگی کا ایک عجیب اور غریب واقعہ، اور سناتے ہیں کہ میں ایک بار سفر میں تنہا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا اچانک میرے دل میں ایک آواز آئی، ایک ندا آئی، اے بایزید در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں پھر وہی آواز سنائی دی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہیں، تو پھر مجھے آواز آئی کہ ڈریے مت، آپ ہمارے بڑے نزدیک ہیں اور ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام میں سے ایک ہیں، بس آپ کو راہبوں کا لباس پہننا ہے، یعنی عیسائیوں کا لباس پہننا ہے، اور جو زنار وہ باندھتے ہیں، یعنی ایک سفید رنگ کی ڈوری ہوتی ہے جو پیٹھ اور پیٹ پر وہ باندھتے ہیں، وہ پہننا ہے، اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمان کی طرف پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب، بڑے بڑے عیسائی حضرات وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور لوگوں کے درمیان اپنے علم کو پیش کر رہے تھے۔ مجلس میں بیٹھ گیا۔ جب بڑے راہب یعنی عالم دین آئے عیسائیوں کے، تو سب خاموش ہو گئے۔ جب انہوں نے بولنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے کہ یہاں پر ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے یہاں آیا ہے، اور یہ اس نے بہت برا کیا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ذرا ہمیں بتائیے کون ہے وہ، ہم ان کو ابھی یہاں سے نکالتے ہیں یا نعوذ باللہ ان کو ہم قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، وہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، تو یہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے ہم کچھ سوال کریں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ان سوالوں کا جواب کیا دیتے ہیں، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے، یہ رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا آپ جس طرح چاہیں، آپ بڑے ہیں۔ وہ پکارنے لگا اے محمدی، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، کھڑے ہو جائیے تاکہ سب لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ تو پھر بایزید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس بڑے عیسائی عالم دین نے کہا اے محمدی، میں آپ سے چند مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم آپ کی اتباع کریں گے، یعنی ہم مسلمان ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ پر، ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو پھر اس عالم دین نے سوال کرنے شروع کیے۔ نمبر 1، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ نمبر 2، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہیں۔ نمبر 3، وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو۔ نمبر 4، وہ 4 جن کا پانچواں نہ ہو۔ نمبر 5، وہ 5 جن کا چھٹا نہ ہو۔ نمبر 6، وہ 6 جن کا ساتواں نہ ہو۔ نمبر 7، وہ 7 جن کا آٹھواں نہ ہو۔ نمبر 8، وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو۔ نمبر 9، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو۔ نمبر 10، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ نمبر 11، وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہے اور بہشت میں جائے، یعنی جنت میں جائے۔ نمبر 12، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ نمبر 13، بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے، یعنی جہاں پر
تمہارا نام تمہیں سنائی دیتا ہے۔ نمبر 14 الزاریات ذروا کیا ہے؟ نمبر 15 الحاملات وقرا کیا ہے؟ نمبر 16 الجاریات یسرا کیا ہے؟ نمبر 17 المقسمات امرا کیا ہے؟ نمبر 18 وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے؟ نمبر 19 ہم آپ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی۔ نمبر 20 اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، یعنی جس کے اندر کوئی دفن ہو لیکن وہ قبر چلنے والی ہو۔ نمبر 21 وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو۔ نمبر 22 اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم سے پیدا ہوئے مادر کے، یعنی جو نہ باپ سے پیدا ہوئے اور نہ ماں سے۔ نمبر 23 پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا۔ نمبر 24 وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر اس کو خرید لیا ہو۔ نمبر 25 وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہو پھر ناپسند فرمایا ہو۔ نمبر 26 وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو۔ نمبر 27 وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے۔ نمبر 28 وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں۔ نمبر 29 کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں۔ نمبر 30 کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں۔ نمبر 31 کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں۔ نمبر 32 کون سے مہینے افضل ہیں۔ نمبر 33 کون سی راتیں افضل ہیں۔ نمبر 34 طعام کیا ہے۔ نمبر 35 وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں۔ نمبر 36 وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو۔ نمبر 37 کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں۔ نمبر 38 وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو۔ نمبر 39 نقیر کیا ہے، قطمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سب دولت کیا ہے، تم ورم کیا ہے۔ نمبر 40 ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے۔ نمبر 41 گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے۔ نمبر 42 بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے۔ نمبر 43 گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے۔ نمبر 44 اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے۔ نمبر 45 مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے۔ 46 بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے۔ مینڈک ٹرٹراتے وقت کیا کہتا ہے۔ 48 جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ نمبر 49 وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور نہ انسان ہو اور نہ جن اور نہ فرشتے۔ نمبر 50 آخری سوال یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب ولی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ، تو وہ عیسائی عالم دین بولا کہ کوئی سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا صحیح جواب دوں یعنی تمہیں تسلی ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آؤ گے، ان پر ایمان لے آؤ گے۔ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ رب کریم تو ان کی ان سب بات کا گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا سوال ہے کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ واحد و قہار ہے، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو، وہ رات اور دن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21 اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو، وہ عرش اور کرسی اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو، وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن مقدس، اور وہ 5 جن کا چھٹا نہ ہو، وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ سورہ قاف آیت نمبر 83 اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 3 اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 71 اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 84 سورہ قاف آیت نمبر 83 اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 3 اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 71 اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 84 اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو،
وہ حج تمتع کرنے والے ہیں جن پر 10 روزے فرض ہیں جب ان کو قربانی کی طاقت نہ ہو، یہ وہ افراد ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 691۔ اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 11 ہیں، ان کا 12واں بھائی نہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ مہینوں کی گنتی ہے۔ اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی یعنی جنت میں جائے گی، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف کر دی تھی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 71۔ اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی، وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 311، یہود اور عیسائیوں کی قوم۔ اور تم نے سوال کیا کہ تمہارا نام تمہارے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے جن سے میں سنتا ہوں۔ الزاریات ذروا 4 ہوائیں ہیں، اور الحاملات وقرا بادل ہیں، الجاریاتی یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، کلام کیا، بات چیت کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 11۔ اور وہ قبر جو اپنے مقبور کو لے کر چلی، یعنی جس کے اندر ایک شخصیت رہی، اس طرح جیسے کوئی قبر میں رہتا ہے، وہ شخصیت حضرت یونس علیہ السلام اور ان کو نگلنے والی مچھلی قبر ہے۔ بغیر روح کے سانس لینے والی چیز ہے صبح، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ ہے۔ ملکہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جن کو بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ شکم مادر سے، یعنی جو باپ سے پیدا ہوئے اور نہ ماں کے پیٹ سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں۔ اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا، وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا، وہ مومن کی جان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا، وہ گدھے کی آواز ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 91۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے برا کہا، وہ عورت کا مکر ہے، یعنی اس کی چال سازی ہے، اس کی جال سازی ہے، اس کی چلاکی ہے، جس طرح وہ لوگوں کو اپنے جال میں، اپنی زبان کے میٹھے میٹھے جال میں پھنساتی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 82۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر پوچھا یہ کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے، یعنی ان کی لاٹھی مبارک۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71۔ اور یہ سوال کہ کون سی خواتین دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر تمام مومنوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام۔ باقی رہا افضل دریا تو وہ سیخون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہے، اور سب پہاڑوں سے افضل ہے کوہ طور، اور سب جانوروں سے افضل ہے گھوڑا۔ سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 581۔ اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ سورہ قدر آیت نمبر 3۔ اور تم نے پوچھا کہ طامہ کیا ہے، وہ قیامت کے دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہے اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نماز ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہے اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو کہ جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی طوفان نوح کے بعد۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف، تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہے، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول ہیں۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں،
ناک منہ کان ہے کہ مغز سر ان سب کی جڑ ہے، یعنی سر کا اوپری والا حصہ ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ ترش مطلب کھٹا۔ تم نے نقیر، قطمیر، فتیل، سبد ولد، تم ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی پیٹھ پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، اور گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں، اور سبد ولد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوقات کو تم ورم کہا جاتا ہے، یعنی ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو مخلوقات رہتی تھی ان کو تم ورم کہا جاتا ہے۔ اور گدھا ہینگتے وقت یعنی آواز نکالتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ العشار، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے کن سے پہلے کون تھا، ویل لأہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظ اذا التقط الابطال وشوت علت الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى سورہ طٰہٰ آیت 51، اور بلبل کہتا ہے کوکتے وقت سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی براری والقفاری سبحان الملک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے یعنی سیپی کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ جب بجتا ہے تو اس کے اندر سے کیا آواز آتی ہے سبحان اللہ حقا حقا ان یا ابنی آدم فی ہذہ الدنیا غرب والشرق ما ترى فیہا احدا یبقى، اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی ہے، حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں، وہ قوم ہے جن پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے، اور غامض علم اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ علم، علم غیب، وہ علم جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، باقی کسی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی دسترس نہیں ہے، چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی فرشتہ ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اپنی عطا سے کوئی علم دینا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن غامض علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ علم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا کوئی اور سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ عالم دین نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑے عالم دین سے فرمایا میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی یعنی چابی اور بہشت یعنی جنت کی کنجی کون سی ہے؟ تو وہ عیسائی عالم دین خاموش ہو گیا۔ سب اس سے کہنے لگے اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے یعنی 50 سوالوں کے جواب دیے ہیں، لیکن آپ ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو وہ عالم دین بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اور اگر وہ جواب میں بتاؤں گا تو کہیں آپ لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ ہمارے پیشوا ہیں، بڑے ہمارے بزرگ ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہمارے رہنما ہیں، آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو بڑے عالم دین نے کہا آسمانوں کی کنجی یعنی چابی اور بہشت یعنی جنت کی کنجی یعنی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب حیران پریشان تھے، پھر سب نے اپنے عیسائی عالم رہنما کے کہنے پر ایک زبان ہو کر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، اور اپنے اپنے زنار یعنی وہی رسیاں جو پیٹ پر بندھی ہوتی ہیں وہ توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی اے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے آپ کو صرف ایک زنار پہننے کا حکم دیا تھا، یعنی عیسائی لباس پہننے کا ہم آپ کو حکم دے چکے تھے اور آپ نے ہماری فرمانبرداری کی، اور آج آپ دیکھیے کہ یہ 500 عیسائی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ بہت خوبصورت ہے، ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہاں ان سوالوں کے جوابات جو دیے گئے ہیں ان کو ضرور آپ سنیے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا، علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ کمنٹ کریے جزاک اللہ خیر۔